الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ محترم المقام فقراء اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم آج کی اس دنیا کی سب سے بہترین محفل میں شرکت فرما ہیں۔ محترم سامعین، مہدی موعود علیہ السلام کی فرامین کا سلسلہ اس سے پہلے شروع کیے تھے۔ 25 فرامین آپ کے سامنے سنائے تھے، ہر روز ایک ایک فرمان مہدی موعود علیہ السلام۔ اس میں سے ایک فرمان مہدی موعود علیہ السلام کا یہ ہے 26واں ایک فرمان ہم یوں لے کے دیکھتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، کسے را حرص زیادہ باشد اور دوزخی باشد و کسے را کے قناعت باشد اور بہشتی است۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، جس کسی کو بھی حرص زیادہ ہوگی، یعنی دنیا کی حرص زیادہ ہوگی، وہ دوزخی ہے، اور جس کے لیے قناعت ہے، یعنی تھوڑے پہ جو راضی ہو جاتا ہے، وہ جنتی ہے۔ محترم سامعین، دیکھیے مہدی موعود علیہ السلام کی فرامین کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ایک فرمان میں کئی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ آپ ایک ہی جملے میں آپ نے کئی باتیں ارشاد فرما دی۔ یہ سب جتنے بھی اعمال ہے، اسلامک تعلیمات ہے، اس میں کیا ہے کہ دو راستے ہیں، ایک راستہ دوزخ کا ہے، ایک راستہ جنت کا ہے۔ اب اسی راستے کو کس آسان طریقے سے مہدی موعود علیہ السلام نے سمجھا دیا۔ دیکھیے، انسان اگر دنیا کی حرص کرتا ہے، دنیا کی حرص میں اگر لگا رہتا ہے، تو وہ دوزخی ہے فرماتے ہیں۔ ایک ہی جملے میں کون دوزخی ہے، کون جنتی ہے، مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے دیکھیے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ بندے کو ہر روز خدا کی طرف سے نئی تعلیم دی جاتی ہے، اور مہدی موعود علیہ السلام نے یہ جو فرمایا، خدا کی طرف سے نئی تعلیم دی جاتی ہے، تبھی تو آپ نے ایسی بڑی بڑی بات کو ایک ایک جملے میں بیان فرما دیا۔ اب جو انسان دنیا کی طرف جاتا ہے، دنیا آج جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ انسان کی حرص کا یہ عالم ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کو ایک پہاڑ سونے کا دے دیا جائے تو وہ یہ حرص کرے گا کہ اور ایک پہاڑ اس کا ہو جائے، اور 2 پہاڑ اس کو دے دیے جائے تو وہ یہ چاہے گا کہ 3 پہاڑ اس کے ہو جائے۔ دیکھیے آج ہو بھی یہی رہا ہے۔ جتنے لوگ ایسے ہیں کہ بعض اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنا مال دیا ہے کہ وہ زندگی بھر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، عیش و آرام سے رہ سکتے ہیں، مگر پھر بھی وہ لگے ہوئے ہیں کام پہ، دین کی طرف نہیں آتے، اللہ کی طرف نہیں آتے، فرما برداری کی طرف نہیں آتے، بلکہ وہ یہ لگے ہوئے ہیں کہ اور ایسا ہی مال پھر جمع ہو جائے۔ پوری دنیا کی جو دنیا دار لوگ ہیں، جو عاشق خدا نہیں ہیں بلکہ عاشق دنیا ہے، ان کا یہی عالم ہے کہ وہ حرص میں لگے ہوئے ہیں۔ بس یہ مل گیا تو اچھا ہے، وہ مل گیا تو اچھا ہے، ہم یہ کما لیے تو اچھا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دوزخ کے راستے پہ۔ مہدی موعود علیہ السلام یہی فرماتے ہیں، جس انسان کو حرص ہوگی، اب اور کما لیا تو اچھا ہے، میں زیادہ کام کر لیا تو اور اچھا ہے، میں اب دیکھیے اگر کسی کی پاس بزنس ہے تو وہ یہ چاہ رہا کہ اس کے 2 بزنس ہو جائے، 3 بزنس ہو جائے، 1 مال ہے تو 2 مال ہو جائے، 3 مال ہو جائے۔ ہر کوئی یہ حرص میں لگا ہوا ہے دنیا کی، اس واسطے کہ وہ دوزخ کے راستے پہ ہے۔ جبکہ مہدی موعود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جس میں قناعت ہے، قناعت کے معنی کیا ہے؟ تھوڑے پہ راضی ہو جانا، تھوڑے پہ راضی ہو جانا۔ اور تھوڑے پہ راضی انسان کب ہوتا؟ جب وہ جنت کے راستے پہ۔ اب آپ دیکھیے کہ تھوڑے پہ راضی ہونا کیسا ہے۔ یہ بات یہ ان کی نہیں ہے کہ جو بالکل ہی اللہ کے واسطے ترک دنیا کر کے بیٹھ گئے۔ یہ بات تو چل رہی ہے ان کی جو کاسب ہے، اس لیے کہ اب تھوڑے پہ راضی ہو رہا۔ کاسب کے اگر اوپر بھی دیکھیں گے آپ یہ فارمولا فٹ کر کے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کاسب آدمی اگر صبح اٹھا 4 بجے رات سے اور اللہ کا ذکر کرا، پھر تلاوت قرآن کرا، نماز پڑھا، اللہ کے ذکر میں بیٹھا سب کے ساتھ جماعت میں،
پھر اس کے بعد وہ ذکر سے اٹھ کے کسب کرنے نکلتا ہے. پھر ظہر کا وقت آ گیا, وہ اپنا کام دھندا چھوڑ دیا, بزنس چھوڑ دیا, پھر ظہر کی نماز پڑھا, پھر جو ہے خیال اللہ کر رہے 1 گھنٹہ سو گیا, پھر گیا تھوڑا سا کاروبار کر کے عصر سے لے کے پھر عشاء تک اس کو ذکر میں بیٹھنا ہے, اور جو ہے سب کچھ چھوڑ دینا ہے, پھر عشاء کے بعد اس کو سو جانا ہے. تو جو دنیا کماتے ہوئے دین کی طرف راغب ہے اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے, بالکل تھوڑے پہ اس کو راضی ہونا ہے. مگر جو حرص کرنے والا ہے وہ دین کو چھوڑ کر بس لگا رہتا ہے کہ اب اور کما لوں اور کما لوں اور کما لوں, اس میں آ کر وہ دوزخ کے راستے پہ چلے جاتا ہے. ہم کو چاہیے کہ فرمان مہدی موعود علیہ السلام کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم کچھ بھی کام کریں مگر دین کے راستے میں دین کے احکامات کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے دیکھنا ہے. نمازیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, اور پھر تلاوت قرآن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر یہ 3 چیزیں کسی کے پاس کسی دن نہیں ہو رہا ہے تو وہ دن اس کا نامکمل ہے عبادت کے طور پہ. دیکھیے یہ فقیر عرض کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ ہزاروں تقریریں سن لیں گے, ہزاروں محفلوں میں آ کے ہم بیٹھیں گے, اور یہ فقیر اگر ہزاروں تقریریں آپ کے سامنے پیش بھی کر دے گا, لیکن اگر نماز چھوٹتی ہے تو سب بیکار ہے. یہ تقریریں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تقریریں آپ کو سنانے کا, اتنا سب کچھ, یہ سب کچھ سنانے کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھو, ذکر کرو اور تلاوت قرآن کرو. اور اگر کسی انسان میں یہ نہیں ہے, وہ نمازوں کی طرف توجہ نہیں دیتا, تو اس کا سب بیکار ہے. یاد رکھیے, وہ کتنی بھی اچھی باتیں کرتا ہوگا, کتنی بھی اچھی تقریریں کرتا ہوگا, کتنی بھی اچھی تقریریں سنتا ہوگا, لیکن اگر وقت پہ پابندی سے نماز نہیں پڑھتا تو سب بیکار ہے, سب بیکار ہے. کیونکہ جو ہے یہ سب چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھو, ذکر کرو, تلاوت قرآن کرو. آپ پوری قرآن مجید پڑھ لیجیے. 700 مرتبہ کسی عمل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زیادہ توجہ دلائی ہے کہ یہ کرو تو وہ ہے نماز. 700 ٹائمز اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو. اور اگر نماز ہی نہیں پڑھتا ہو تو پھر اس کا سب بیکار. اور یہ کب ہوتا؟ جب وہ دنیا کی حرص میں لگ جاتا. وہ نمازوں سے غافل کب ہوتا؟ کوئی بھی انسان نماز سے غافل کب ہوتا؟ جب وہ دنیا میں مبتلا ہو جاتا. جس انسان کو آخرت کی فکر ہے وہ کبھی نماز سے غافل نہیں ہوتا. یاد رکھیے, نماز سے کبھی غافل نہیں ہوتا. اور نماز کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ہماری جو ہے چراغ دین نبوی میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی انسان پانی میں ڈوب رہا ہے اور ویسے وقت بھی اگر اس کے کان میں رکعت پڑ جائے اذان کی, تو اس کو نماز کی نیت کرنے کا حکم ہے. وہ ڈوب رہا ہے. اب آپ سوچئے کوئی دوسری چیز تو باقی نہیں رہی, نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ڈوب رہا ہے سو انسان اگر وقت ہو گیا اور اذان سن لیا تو اس کو نماز کی نیت کرنا ہے. نماز یہ چیز ہے. اور خود ہم جس کے نام لیوا ہے, جس کا صدقہ کھاتے, جس کے صدقے جو ہم مانگتے پھرتے ہیں, مہدی موعود علیہ السلام کا صدقہ, ان کے بارے میں آپ دیکھیے, سیرت پڑھیے. 12 سال جذب کی حالت میں تھے مگر ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی, ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی. جو انسان نماز چھوڑ دیا, یاد رکھیے, اگر فجر کی نماز چھوڑ دیا تو وہ ظہر تک جو ہے ایک معنوں میں کافر ہے. اور یہ اس فقیر کی بات نہیں ہے, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ مسلمان یا مومن کب بنتے؟ جب آپ نماز پڑھتے. آپ کا نام اگر مسلمان ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں, صرف نام کے مسلمان ہیں. عمل کے مسلمان کب بنتے آپ؟ جب آپ نماز پڑھتے. آپ اگر فجر چھوڑ دیے, ظہر پڑھے, تو فجر سے ظہر تک کا جو وقت گزرا آپ کے لیے وہ کفر میں گزرا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عمدن نماز چھوڑی اس نے کفر کیا.
مومن اور کافر کے درمیان کوئی چیز کا فرق ہے تو وہ نماز ہے نہیں ہے، بتائیے آپ. اور جب رسول اللہ نے فرما دیا، اب جیسا اگر کوئی انسان ظہر کی نماز چھوڑ دیا، اثر پڑتا ہے، فجر پڑھا پھر اثر پڑھا، تو فجر کا وقت جب تک ہے وہ مسلمان تھا، مگر ظہر نہیں پڑھا تو ظہر کا وقت جتنا اس نے گزارا وہ کفر میں گزرا حدیث کے مطابق. تو آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کیا چیز ہے. آپ خالی مسلمان نام رکھ لینے سے آپ جو ہے کفر سے بچ نہیں سکتے اگر نماز چھوڑ رہے ہیں تو. نماز لازمی ہے. اسی طرح بحیثیت مہدوی ہم کو ذکر بھی کرنا ہے. کیوں؟ مہدی موعود علیہ السلام نے ذکر فرض قرار دیا. ہر لمحہ ہر پل تو کرنا ہی کرنا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ بھول گئے تو یاد کر لو، پھر یاد آ گیا پھر یاد کر لو، پھر کر لو. اب آپ اندازہ لگائیے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ ذکر کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہے اس کے اوپر کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرو جماعت کے ساتھ بیٹھ کر، پھر عصر سے مغرب تک جماعت کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو. یہ جماعت کے ساتھ بیٹھ کے کرنا ہے. پھر دن بھر آپ جو ہے اکیلے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے. ہم ذکر کے عنوان پہ یہ کئی مرتبہ یہ باتیں بیان فرمائے ہیں، فرامین کے اندر آپ کو مل جائیں گے. بہرحال یہ فقیر کا آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان دین سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دنیا میں مبتلا ہونے ہی کی وجہ سے دین سے غافل ہو جاتا ہے. یہ دو ہی بات ہیں. تو دو راستے ہیں. اگر اس کو دنیا کی ہرس ہو گئی تو وہ دوزخی ہے. اور یہ کون فرما رہا ہے؟ خلیفۃ اللہ. جبکہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ علمت من اللہ بلا واسطۃ الجدید اليوم. مجھے ہر روز اللہ کی طرف سے نئی تعلیم دی جاتی ہے. تو اللہ کی طرف سے جو تعلیم ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام ہزاروں باتوں کو ایک جملے میں بیان فرما دیا. جس کو دنیا کی ہرس ہو گئی، دنیا زیادہ ہونے کی ہرس ہو گئی، میرے پاس یہ بھی ہونا، مجھے یہ بھی ہونا، ارے فلاں کے پاس یہ ہے میرے کو بھی یہ ہو جانا، چلو اب اس کے لیے بھی میں محنت کروں گا، یہ بھی ہو جانا. یہ جو ہرس ہے، ہرس کیا ہے؟ آپ کو زیادہ سے زیادہ کمانے کی جو جستجو ہے وہ دنیا کمانے کی ہرس ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ دوزخ کے راستے پہ جا رہے ہیں. اور اگر آپ کو تھوڑے پہ راضی ہو کے دین کی طرف راغب ہے، نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے اور ذکر اللہ کی پابندی ہو رہی ہے، تلاوت قرآن ہو رہا ہے، دینی محافل میں آپ آنے کے لیے خوشی سے آتے ہیں، خوشی سے بیٹھتے ہیں، تو سمجھیے آپ جنت کے راستے پہ، جنت ہی ہے آپ اس فرمان کے مطابق، اس فرمان کے مطابق. اور آپ دیکھے ہوں گے کئی جنوں کو کہ بعض دینی محافل میں یا نماز کے لیے یا بحریان کے موقع پہ جب آتے تو بے چینی کرتے رہتے. ایسی بے چینی کرتے، چلیے اگر آپ کی بے چینی ہے بھی تو آپ ایک آدھے وقت بھی نہیں، دور بیٹھ کے آپ چلے گئے، پبلک میں بیٹھ کے بے چینی کرتے اور اس کے بعد جو ہے سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے. یہ کیوں؟ کیونکہ ان کو دین سے محبت نہیں ہے، دین کے کاموں سے، دین کی باتوں سے ان کو محبت نہیں ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنا اپن محاسبہ کرو. محاسبہ کس کو بولتے ہیں؟ اپنے آپ کا کریکشن کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم دین کی طرف راغب ہے، جنت کے راستے کی طرف، اللہ کے دیدار کے راستے کی طرف ہے یا نہیں ہے، یا پھر ہم دنیا کی طرف جا رہے ہیں. خود آپ اپنا محاسبہ کیجیے. جس وقت آپ نماز کے لیے نہیں اٹھے، نماز کے لیے جو ہے آپ کی نماز نہیں ہوئی سمجھے ٹائم پہ، تو اس بات کا آپ خود ایک فیصلہ کر لیجئے کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے، اور آپ اپنے آپ پر ملامت کیجئے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھ سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو وہ ملامت آپ کو دوسری نماز تو بھی پڑھاتی، وہ ملامت آپ کو اچھائی کی طرف لے آتی. اگر آپ فخر سے بولے، بعض لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے، بھائی آپ نماز پڑھے کیا؟ پوچھو 3 نمازیں تو ہو جا رہے بھائی، 4 تو کیسا بھی ہوتے ہیں میرے پاس. تو یہ جو ان کا فخر ہے کہ ایک چھٹ رہی، تو انہوں چھٹ رہی سے افسوس نہیں ہے، بلکہ کیا بول رہے ہیں؟ 4 ہو رہی ہے، جبکہ 5 آپ کے اوپر فرض ہے اور ایک بھی نماز چھوڑنا نہیں ہے. بعض لوگ تو ایسے نماز پڑھتے ہی نہیں، بلکہ ہم بار بار یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کو احساس ہو. بعض ایسے لوگ ہیں جو جمعے کے مسلمان ہیں،
جمعہ آیا تو جمعے کی نماز کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ اب ان کے ویسا مسلمان ہی کوئی نہیں ہے، تیاری میں ویسا، پھر بات کرنے میں ایسا، ارے جمعہ ہے بھائی، ارے بھائی جو جمعے کی سختی کا بیان ہے وہ عشاء کی نماز میں بھی ویسی ہے۔ آپ جس طرح جمعے کی نماز کو تیاری کر رہے ہیں، جا کے اہتمام کر رہے ہیں، عشاء کی نماز بھی ویسے پڑھنا ہے۔ پڑھیے عشاء کی نماز کی جو فضیلتیں ہیں اور اس کی وعیدیں پڑھیے، اور جو ہے کیونکہ ان کو احساس نہیں ہے، دن بھر دکان پہ بیٹھے رہتے، نماز کے لیے بلاؤ آپ نہیں آتے، دن بھر آفس میں جاتے، 2 گھنٹہ راستہ طے کر کے کام کرنے کے لیے جاتے، مگر نماز کا رجحان نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے دین سے جو ہے ہٹ رہے ہیں، دین سے جو ہے گمراہ ہو رہے ہیں، دین کی جو ہے راستے کو چھوڑ کر دوزخ کی راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے فرمان سنانا، فرمان امامانہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کیجئے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے یہ جو جملہ فرمایا، اس میں آپ کا خود کا محاسبہ آپ کو کرنا ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ جس میں دنیا کی جتنی حرص ہے، اگر دنیا کی حرص ہے تو وہ دوزخی ہے، اگر اس کو جو ہے قناعت ہے، اگر قناعت یعنی تھوڑے پہ راضی ہو کے وہ دین کی طرف آ جاتا ہے، تھوڑے پہ راضی ہو کے اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، حرص نہیں کرتا، تو وہ جنتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آگے اور ہم تعلیمات کو پیش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دوسرے جو ہے فرامین پہ، دوسرے جو عنوانوں پہ بھی آپ کے سامنے تقاریر پیش کرتے جائیں گے۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ان محفلوں کو قبول فرمائے، اور ان محفلوں کے صدقے و طفیل میں ہم کو باعمل بنا دے، غرور اور تکبر سے ہم کو بچا کر نیستی، عاجزی، انکساری، تواضع والا انسان بنا دے، ہم کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جھکاؤ والا انسان، ادب والا، احترام کرنے والا انسان بنا دے، اور ہم دن رات اپنی نمازوں کو اللہ کے ذکر، تلاوت قرآن کی طرف راغب ہوں، اور ہم اپنا خود کا محاسبہ صحیح کر سکیں، اپنا خود کا کریکشن کر سکیں، ہم ایسا ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ بنا دے۔ اور ان محفلوں کے صدقے و طفیل میں ہم تمام مذہبی بھائیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے مغفرت عطا فرمائے، کیونکہ مغفرت کی دعا زندگی میں بھی کرنا ہے، مرنے کے بعد تو دوسرے کریں گے آپ کے لیے، مگر جس طرح آپ محبت سے کر سکتے ہیں، ادب سے کر سکتے ہیں، ڈر کے کر سکتے ہیں، دوسرے آپ کے لیے اتنا نہیں کرتے۔ تو آپ اپنے لیے جتنا ہو سکے مغفرت کی دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مغفرت عطا فرمائے، اور جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اپنا خاص دیدار عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔